السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز وطر کی نماز کیسے پڑھیں پریکٹیکل ویڈیو ہے، میں وطر کی نماز آپ کو پڑھ کر سکھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے وطر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، سورت کہاں ملانی ہے، کون سی رکعت میں سورت پڑھنی ہے، کون سی رکعت میں سورت نہیں پڑھنی، نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے اور کہاں پڑھنی ہے، کون سی رکعت میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، وطر کی کون سی رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو دعائے قنوت کی جگہ کون سی دعا پڑھیں، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیسے نماز پڑھے گا، آج کی اس ویڈیو میں وطر کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان الفاظ میں آسان طریقہ کے ساتھ آپ کو وطر کی نماز پڑھ کر سکھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو اس لیے وطر نماز کی سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو بھی مستحب ہے، آسان ہے۔ اگر زبان سے نہیں کہتے، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں 3 رکعت نماز وطر کی نیت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو بھی آپ کی نیت ادا ہو جائے گی۔ اب نیت کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے، تکبیر تحریمہ جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں یہاں آپ کو پڑھ کر طریقہ سکھاؤں گا، مگر آپ نے نماز کے اندر اونچی آواز سے نہیں پڑھنا بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کو آپ کی آواز سنائی دے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ نیت کر لیتے ہیں اور وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دل میں پڑھنے سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے، اتنی آواز میں ضرور پڑھنا چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں کو سنی جا سکے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اعوذ باللہ اور تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے سورت پڑھنی ہے، کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ آپ نے جو سورت پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں پھر اس سے آگے والی سورت پڑھنی ہے۔ ترتیب کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے، کیونکہ ترتیب واجبات میں آ جاتی ہے، اس لیے ترتیب ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورت اخلاص پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب کے ساتھ جو پہلی سورت پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے، تیسری رکعت میں پھر اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے۔ اب میں سورت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ رکوع سے کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر سجدے کی میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر۔ اب
سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے آپ دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ جب ہی کھڑے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنی ہوگی، مگر ثنا نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورت پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اب رکوع کی تسبیح کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب آپ نے سجدے کے لیے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر التحیات کی صورت میں آ جانا ہے، التحیات کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ اب التحیات پر بیٹھ چکے ہیں، اب التحیات آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اس کے آگے آپ نے درود نہیں پڑھنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب التحیات مکمل کر کے آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ التحیات پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار بیٹھ گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا، آپ واجب میں تاخیر کرنے والے ہوں گے۔ اگر التحیات کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی پڑھ لیا، پھر بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، کیونکہ آپ نے واجب کو مؤخر کیا ہے اور اس کے آگے درود پاک کو مقدم کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی قیام کرنا تھا، اسی لیے فرض میں تاخیر کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اب جب تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، مگر تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے تیسری رکعت میں سورت مکمل کر لی ہے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنی ہے، تکبیر قنوت آپ نے کہنی ہے۔ وہ کیسے کہیں گے؟
اپنے ہاتھوں کو کانوں تک دوبارہ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ اب دعائے قنوت آپ نے مکمل کر لی ہے۔ اب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ اور سوال کرتے ہیں لوگ کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کون سی دعا پڑھے۔ تو سامعین کرام سن لیجئے کہ سب سے احسن اور افضل یہ ہے کہ وہ بندہ دعائے قنوت یاد کرے۔ اگر یاد کرنے میں تاخیر ہے، کچھ دن لگ سکتے ہیں، تو جب تک یاد نہیں ہوتی آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ دعا بھی آپ کو نہیں آتی تو آپ نے یہ لفظ پڑھنے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اور پھر رکوع کے لیے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب سجدے کے لیے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح، پھر دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اتحیات پر بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات پڑھنا ہے مکمل، جو پہلے دوسرے قاعدہ میں پڑھی تھی، اب یہ آخری قاعدہ اس میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ اتحیات مکمل کر کے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اب یہ دعا آپ کو آتی ہے تو آپ یہ پڑھیں، اگر یہ دعا آپ کو نہیں آتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر یہ دعا بھی نہیں آتی تو کوئی اور دعا جو آتی ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ وطر کی نماز آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ 3 رکعت آپ نے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ سیکھ لی ہیں، سن لی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا ہے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔